السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جنت میں محل بنوانے کا آسان طریقہ۔ ناظرین، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا صلہ، ان کا بدلہ، ان کی عطا رب کی طرف سے بہت بڑی ہے۔ اور ویسے بھی یہ دنیا دارالعمل ہے، جیسے میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو تھوڑے تھوڑے اعمال پر بھی بہت زیادہ نوازا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، مستقل یہیں رہ کر کے انسان نیک کام کرے گا اور چھوٹے چھوٹے عمل بھی کرے گا، اللہ اس کو نوازیں گے۔ لیکن آخرت میں جا کر کے اگر وہ 1 کروڑ بار بھی اللہ کا نام لے گا، اللہ اللہ کرے گا، تو اس کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ دارالعمل یہاں ہیں، وہاں دارالجزا ہے۔ جیسے انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور پھر وہ پیسے لے کر کے آتا ہے تو وہ پیسہ اس کا صلہ ہوتا ہے، وہ اس سے کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں کے نیک اعمال آپ کے جنت میں تمام چیزوں کی طرف سے مستقل ان کی قیمت ہے، بدلہ ہے۔ انسان کو آخرت میں گھر بنانا ہے، اس کا مٹیریل بھی یہیں سے بھیجنا پڑے گا۔ انسان کو آخرت میں اپنے رزق کے انتظام کرنا ہے، اس کی بھی تیاری انسان کو یہیں کر کے جانی پڑے گی۔ چنانچہ پچھلی ویڈیو میں نے اللہ کے لیے کھانا کھلانے کے متعلق جو ویڈیو بنائی تھی تو اس میں عرض کیا تھا کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں کہ یہ جنت کے اعمال کو، جنت کی مغفرت کو واجب، انسان کی مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی کھلائیں گے۔ تو ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا بھی ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنے بڑے بدلوں کا وعدہ کیا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جو انسان دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل بنا کے دیتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، نسائی کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل بناتے ہیں۔ چنانچہ محمد ذوالفقار احمد صاحب مدد اللہ العالی، جو ہمارے سب کے بڑے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بہت اونچے لوگوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور اپنے بیان میں بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک فرشتے برابر میں کام پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، محل بنا رہے ہوتے ہیں، ادھر اس کا محل بن رہا ہے، ادھر اس کا محل بن رہا ہے، لیکن دوسرے برابر والے فرشتے کام روک دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتے پوچھتے ہیں تم نے کام کیوں بند کر دیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی طرف سے مٹیریل آنا بند ہو گیا ہے۔ جب یہ دوبارہ ذکر شروع کرے گا یا وہ جس عمل کا بدلہ تھا وہ عمل دوبارہ بندہ شروع کرے گا تو وہاں پر دوبارہ مٹیریل جانا شروع ہو جائے گا۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں ناظرین؟ یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ یہ مستقل 12 رکعتیں ہیں۔ یہ تو سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، جن کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں محل دیں گے ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، انسان کو چاہیے کہ نوافل کی بھی پابندی کرے، چونکہ نوافل وہ چیز ہے جو فرائض میں جو کوتاہی رہ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل نوافل سے فرمائیں گے۔ اور خصوصاً خاص جو نوافل ہیں ان کی پابندی اور ان کے فضائل الگ الگ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے اشراق کی فضیلت بھی عرض کی تھی، اوابین کی فضیلت بھی عرض کی تھی۔ تہجد کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ تہجد پڑھنے کے نقد فائدے 2 ملتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی قبر میں روشنی کا انتظام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دنیا سے ولی بنا کر کے اٹھاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ظاہری اعتبار سے بہت چھوٹے چھوٹے سے یہ اعمال ہیں کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ اتنے اونچے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں اللہ نے پردہ غیب میں رکھی ہے۔ جب ملتی ہیں انسان کو تب ان کی قدر وہاں پہ جا کے انشاءاللہ وہاں بھی پتہ لگے گی، لیکن دنیا کے اندر سے اگر پردہ ہٹ جائے تو کوئی فائدہ پھر کچھ نہیں رہ جاتا ہے، امتحان کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ اگر پردہ ہٹ جاتا تو پھر سارے ہی کافر ایمان میں داخل ہو جاتے، کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اور اسی لیے ایک بہت مشہور واقعہ ہے،
ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت بہلول کا جو کتابوں کے اندر لکھا ہے، غیب کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بغیر دیکھے انسان کو چیز کم قیمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مل جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بہلول، بہت مشہور واقعہ ہے کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنی گھر والی کے ساتھ عصر کے بعد ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہلول جو ایک مجذوب صفت انسان تھے اور زیادہ تر جنگلوں میں رہتے تھے، وہ آبادی میں بہت کم رہتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بہلول سمندر کے کنارے ریت میں بیٹھے ہوئے پاؤں دے کر کے پاؤں کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، جیسے ہمارے دیار میں، ہمارے علاقوں میں بچے ریت میں پاؤں دے کر کے گھر بناتے ہیں۔ تو بہلول سے پوچھا ہارون رشید نے کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد بہلول نے سوچا یہ تو پاگل آدمی ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے، چونکہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ مذاق فرماتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً، تو سمجھا یہ تو ایسے کام کرتا ہی رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے نکل گئے، پیچھے زبیدہ بھی آ رہی تھی، بیوی تھی، تو انہوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا جنت کے گھر کہاں؟ یہ تو ریت ہے، پاؤں پہ ڈال رہے ہو۔ کہا کہ جو انسان اسے خریدے گا، اس کی قیمت دے دے گا، میں دعا کر دوں گا اللہ اسے جنت میں گھر دے دیں گے۔ تو زبیدہ نے پوچھا کتنے میں دے رہے ہو؟ کہا کہ 2 دینار میں دے رہا ہوں۔ اب رانی تھی، ولی اللہ بھی تھی، اس نے 2 دینار نکال کے بہلول کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ چلتے چلتے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، چونکہ وہ لوگ خلیفہ بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، نیک لوگوں میں شمار ہوتا تھا آپ کا، اور یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ ہر سال حج پہ جاتے تھے، جس سال حج پہ نہیں جاتے تھے 300 علماء کو اپنے خرچے پہ حج پہ بھیجتے تھے۔ تو انہوں نے گھر والے کو دیکھا پیچھے مڑ کر اور کہا کہ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ 2 روپے اگر کسی فقیر کو دیتے 2 دینار، وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتا، کپڑے لا کر کے پہن لیتا، تمہیں ثواب مل جاتا، کھانا خود کھاتا یا اپنے بچوں کو کھلاتا، تمہیں ثواب مل جاتا۔ یہ 2 روپے سے لے کر کے تمہارے سامنے سمندر میں پھینک دیے، اور تم خواہ تمہیں اس سے ملا کیا ہے؟ فضول خرچی کر رہی ہو، بیکار کے پیسے خراب کر رہی ہو۔ تو گھر والی نے کہا زبیدہ نے کہ معاف فرمائیں، معذرت کریں، میں معذرت چاہتی ہوں، 2 ہی دینار تو تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھ پر خفا مت ہوئیے گا۔ تو بات ہو گئی۔ ہارون رشید نے کہا 2 تو تھی، لیکن وہ کسی کے کام بھی تو آ سکتے تھے نا، تمہیں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بہرحال بات ہو گئی۔ رات میں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمولات پورے کر کے لیٹے، سوئے، تو دیکھا کہ مستقل قیامت برپا ہے اور یہ جنت میں گھوم رہے ہیں، میدان محشر قائم ہو گیا اور یہ جنت میں گھوم رہی ہیں۔ تو جنت میں نکلتے ہوئے ایک محلے میں دیکھا، بہت اونچا محل بنا ہوا ہے، اس پہ زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ پریشان کہ زبیدہ تو گھر والی ہے، چلو میں جا کر کے دیکھ لیتا ہوں محل کیسا ہے۔ تو جیسے وہاں پہ گیا، دیکھا واچ مین بیٹھا ہوا ہے باہر۔ کہا بھائی اندر جانا ہے مجھے۔ اندر کیوں جانا ہے؟ تمہارا محل ہے۔ کہا کہ نہیں، محل تو میرا نہیں ہے، محل تو میری بیوی زبیدہ کا ہے۔ کہا کہ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ زبیدہ جائے گی، کوئی اور نہیں جائے گا۔ کہا کہ وہ میری بیوی ہے۔ کہا کہ وہ بیوی جنت میں ہوگی، یہاں پہ تو جو اعمال کرے گا اسی ملے گا، دوسرے کسی کو نہیں ملے گا یہاں پہ۔ تو ہارون رشید نے بہت کوشش کی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس نے بہرحال اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ اب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، پور رات بے چینی میں کاٹی، بے تابی میں کاٹی، دن میں بیٹھے دربار لگایا، لوگوں کی باتیں سنتے رہے، لیکن ذہن میں وہی بات گھسی رہی کہ کب وقت آئے اور کب میں بہلول کے پاس جاؤں۔ عصر کے بعد گھر والے کو لے کر پھر ٹہلنے کے لیے نکلے، پھر دیکھا پھر بہلول وہی کام کر رہے ہیں، پھر مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، ریت کے پاؤں پہ ڈال رہے ہیں۔ تو پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں جنت کے۔ کہا کتنے میں دو گے؟ کہا جتنے تیری حکومت ہے اس سے ڈبل میں دوں گا۔ کہا کہ بہلول آج ریٹ بڑھ گئے، کل تو 2 دینار میں دے رہے تھے، کہا آج دیکھ کے آ رہے ہو؟ آپ اگر کل بغیر دیکھے لے لیتے 2 دینار میں مل جاتا، میں دعا کر دیتا اللہ سے۔ آج دیکھ کے آ رہے ہو، دیکھنے کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ بہلول کچھ کم کرو۔ کہا کچھ کم کچھ نہیں ہے، تمہاری حکومت جتنی ہے اس کا ڈبل اگر دو گے تب دعا کروں گا اللہ جنت میں محل دیں گے۔ کل بغیر دیکھے مل رہا تھا، قدر نہیں کیا، آج دیکھ کے لے رہے ہو، اس لیے آج ریٹ بھی تو بڑا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین، ہم دنیا میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے جو مختلف اذکار اور مختلف عبادات، مختلف اعمال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں مختلف اوقات میں ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پابندی کریں تاکہ یہیں سے جنت میں محلات کا، جنت کے بنگلوں کا اور جنت کی چیزوں کا یہیں سے مستقل مٹیریل بھیجا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔